السلام علیکم، میرا نام قرۃ ہے۔ میں بی ایس اردو سیمسٹر 7 کی طالبہ ہوں۔ میری آج کی پریزنٹیشن کا عنوان ہے نظم معرہ کیا ہے اور نظم معرہ کے چند ابتدائی نامور شعراء۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نظم معرہ کا پس منظر اور قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ قدیم شعراء کے ہاں قافیے کی شرط شعر کے لیے ضروری تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قافیے کی پابندی کے سبب شاعر اپنے تخیل کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتا۔ حال ہی کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ قافیہ کا قید ادائے مطلب میں خلل انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ اس احساس کے تحت 20ویں صدی میں ہمارے شعراء کے اندر قافیے سے چھٹکارا پانے کا رجحان پیدا ہونے لگا اور انگریزی ادب کی ترویج ہوئی۔ معرہ نظم کیا ہے؟ معرہ نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ یہ صنف اردو میں انگریزی کے وسط ہی سے متعارف ہوئی۔ حیت کے اعتبار سے اگر اس نظم کو دیکھا جائے تو اس کے تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ معرہ نظم کا مطلب پاک صاف، خالی، آزاد اور عریاں ہونے کے ہیں۔ معرہ نظم کے بارے میں ایل ایس ہیرس کہتے ہیں، معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا، یہ بندوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں شاعر نہایت سہولیات کے ساتھ اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی معرہ نظم کے لیے ایک مخصوص بحر ہوتی ہے۔ معرہ نظم کے ابتدائی تجزیے عبدالحلیم شرح نے کیے، بعد میں اسماعیل میٹھی، آزاد، کاکوروی، طباطبائی اور بہت سے دوسرے شعراء نے معرہ نظمیں لکھی۔ معرہ نظموں میں ایک لڑکا، تنہائی میں، تارو بھری رات، چڑیا کا بچہ وغیرہ شامل ہیں۔ اردو میں معرہ نظم کی ابتدا۔ اردو میں نظم معرہ کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی۔ شروع میں اسے غیر مقفع نظم کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں عبدالحلیم شرح نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم معرہ کی اصطلاح استعمال کی، جو اب مقبول ہے۔ انگریزی شاعری میں نظم معرہ کی جو مخصوص بحر ہے، اردو میں اس کی پیروی ممکن نہیں، اس لیے صرف قافیے کی آزادی کو ہی مقبول کیا گیا۔ اس طرح اردو میں نظم معرہ ایسی شعری صنف ہے جس میں ارکان کی تعداد برابر ہوتی ہے، یعنی نظم کے تمام مصروں کا وزن برابر ہوتا ہے، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی۔ مغرب میں نظم معرہ کی ابتدا۔ بیشتر مغربی ناقدین سنجیدہ موضوعات کے لیے مقفع شاعری کی بجائے معرہ نظم کو بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز مغربی شعراء کی بڑی تعداد نے اپنی شاہکار نظموں کے لیے معرہ شاعری ہی کو پسند کیا۔ ولیم شیکسپیئر نے شروع میں جو ڈرامے لکھے، ان میں مقفع شاعری کی پابندی کی، لیکن اپنے شاہکار ڈراموں مثلاً ہیمارٹ، جان ملٹن نے اپنی شاہکار نظم فردوس گمشدہ کو معرہ نظم میں ڈالا۔ اسی طرح ولیم ورڈز نے بھی اپنی نظموں میں اس کی پابندی کی، لیکن بعد ازاں معرہ شاعری ہی کو اختیار کیا۔ معرہ نظم کے ابتدائی نامور شعراء میں یوسف ظفر، محمود جلندری، ضیاء جلندری، تصدق حسین خالد، نون میم راشد، مجید امجد اور میرا جی وغیرہ شامل ہیں۔ یوسف ظفر 1914 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں وفات پائے۔ یوسف ظفر نے بہت سے معرہ نظم کے حوالے سے نظمیں لکھی۔ ان نظموں کو رنگ اور سوز ساز اور زندگی کی تلخیوں اور حالات کی زیر خامیوں سے ملا ہے۔ ان کی نظموں میں ان کی زندگی اور ماحول کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یوسف ظفر نے معرہ نظم کے حوالے سے بہت سی نظمیں لکھی، جن میں تقلید ابراہیم، آنسو، اینٹ کے بت، احساس قدر اور ابدیت وغیرہ شامل ہیں۔ یوسف ظفر کی بہت سی نظمیں جو ان کی زندگی کے ایک بڑے المیے پر مبنی ہیں، اپنی بے بسی اور محرومی کے خلاف شاعر کے شدید رد عمل دل ہلا دینے والا ہے۔ رات بھر کاٹی ہے امید نے آنکھوں میں میری، رات بھر کاٹی ہے امید نے آنکھوں میں میری، رات بھر جاگا ہوں تیری عبادت کے لیے، اے میرے نور نظر تیری خطا اس میں نہیں، میں ہی محروم ہوں کہ افلاس کے دوزخ میں نے اجداد کی تقلید گوارا کر لی، میں نے اس ناز جہنم میں بلایا تجھ کو۔ بقول وزیر آغا، یوسف حرکت اور حرارت کی ایک مثال ہے۔ مجید امجد 1914 میں پیدا ہوئے اور 1974 میں وفات پائے۔ مجید امجد اردو نظم کے آسماں پر چمکنے والے ایسے ستارے ہیں جس کی روشنی اور عظمت اگرچہ ان کی زندگی میں تسلیم نہیں کی گئی، تاہم وفات کے بعد ان کو ایسی شہرت ملی کہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تصدق حسین خالد 1901 میں پیدا ہوئے۔ تصدق حسین خالد اس دور کے معرہ نظم نگاروں میں نمایاں نام ہے۔ انہوں نے معرہ نظموں میں کچھ تجربے بھی کیے۔
اور کئی مخلوط قسم کی نظمیں بھی لکھی، لیکن ان کا کلام نہیں۔ ان کے کلام میں کچھ خاص مورا نظمیں بھی آتی ہیں۔ ان کی چند مورا نظمیں اپنے رزمیہ اور محاکاتی انداز، روانی و تسلسل اور اعجاز اختصار کی بدولت ممتاز و منفرد ہیں، جن میں نظم سونے سے پہلے، فوارہ اور باہیں وغیرہ شامل ہیں۔ محمود جلندری 1910 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں وفات پائے۔ ان کی نظم دل کی باتوں میں حسن طلب کا اندازہ ہوتا ہے، جو کہ ملاحظہ ہے۔ میرے دل کی باتیں جو ہو جائیں افشاں، میرے دل کی باتیں جو ہو جائیں افشاں، تو ہو جائے رسوا میں کیا سوچتا ہوں۔ اگر جان لو تم ابھی منہ چھپا لو، نگاہیں جھکا لو میں کیا سوچتا ہوں۔ تمہیں جو بتا دوں ابھی کم ساؤ، یہ کرسی سے اٹھ کر ابھی بھاگ جاؤ۔ شکریہ۔